نیو یارک سٹی میں میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ 3 بڑی سیاسی شخصیات ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی، ریپبلکن کرٹ سلوا اور سابق گورنر اینڈریو کومو شہر کی قیادت کے لیے میدان میں ہیں۔ عوامی فلاح، سیکیورٹی اور تجربے کے نعروں پر جاری اس انتخابی دور میں مقابلہ انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ زہران ممدانی یا کوئی اور، نئے میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری۔ 3 بڑی شخصیات ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی، ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو شہر کی قیادت کے لیے میدان میں ہیں۔ ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی عوامی فلاح، مفت ٹرانسپورٹ اور کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا منصوبہ جیسے ترقی پسند ایجنڈے کے ساتھ انتخابی مہم میں نمایاں ہیں۔ تازہ پولز کے مطابق ممدانی کو ابتدائی برتری حاصل ہے، تاہم مقابلہ اب بھی کانٹے کا ہے۔ ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا، جو گارڈین اینجلز کے بانی بھی ہیں، کا کہنا ہے کہ نیو یارک کو سب سے پہلے ایک محفوظ شہر بنانا ضروری ہے۔ ان کے مطابق جرائم کے خاتمے کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ سابق گورنر اینڈریو کومو بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ نیو یارک کو سیاسی نعرے نہیں بلکہ تجربہ، استحکام اور حقیقت پسند قیادت کی ضرورت ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر نوجوان ووٹرز کی غیر معمولی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ زہران ممدانی کو ترقی پسند ووٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ سلوا قانون پسند شہریوں کے درمیان مقبول ہیں، جبکہ کومو تجربہ کار اور اعتدال پسند طبقے کے ووٹرز کو متحرک کر رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیو یارک کا ووٹر تبدیلی، تحفظ یا تجربہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں آج میئر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے، جہاں ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی، آزاد امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار سلوا کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ مسلم امیدوار زہران ممدانی کون ہے، اس بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی، جو نیو یارک کی سیاست میں ایک نئے اور متحرک چہرے کے طور پر ابھرے ہیں۔ زہران ممدانی ایک ایسے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں جو سماجی انصاف، معاشی اور مساوات اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کی سیاست کا مقصد اقلیتی برادریوں کے مسائل اور سب کے لیے ایک منصفانہ نظام کی جدوجہد ہے۔ زہران ممدانی کا پورا نام زہران کوامے ممدانی ہے۔ وہ 1991 میں یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ میرا نائر ایک عالمی شہرت یافتہ فلم ساز ہیں، جبکہ والد پروفیسر محمود ممدانی افریقہ کے ممتاز سیاسی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اس بین الاقوامی خاندانی پس منظر نے زہران ممدانی کو وسیع نظریہ اور عالمی تناظر فراہم کیا، جو ان کی سیاسی سوچ میں جھلکتا ہے۔ سن 2020 میں زہران ممدانی نے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے لیے انتخاب لڑا اور 10 سال تک جیتنے والے رکن کو شکست دے دی، جہاں وہ غریب اور مجبور خاندانوں کو جبری بے دخلی سے بچانے کے لیے سرگرم رہے۔ ان کی جدوجہد کا محور ہمیشہ عوامی فلاح، برابری اور انصاف رہا ہے۔ اب زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ان کا ویژن ایک ایسا شہر تعمیر کرنا ہے جہاں سب کے لیے مساوی مواقع، سماجی انصاف اور شہری حقوق کی مکمل ضمانت حاصل ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیو یارک کے عوام اس نوجوان ویژنری رہنما کو اپنا نیا میئر منتخب کرتے ہیں یا نہیں۔ زہران ممدانی یا کوئی اور، نیو یارک سٹی کا میئر کون ہوگا؟ انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ پولنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ مسلم امیدوار زہران ممدانی سمیت 3 امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنیں گے یا کوئی اور انتخاب کرے گی؟ وہاں کی عوام جو ان کے 2 مد مقابل امیدوار ہیں، ان میں سے اس کا فیصلہ جو ہے اب جلد ہونے والا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ مسلم امیدوار ہیں زہران ممدانی اور ان کے مقابلے پر 2 جو مختلف امیدوار ہیں وہ بھی ہیں۔ سخت مقابلہ توقع کیا جا رہا ہے اور زہران ممدانی کو بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاپولیرٹی حاصل ہے۔ جتنا بھی ہم دیکھیں کہ جو سروے ہوتے رہے ہیں اس میں بھی یہی چیز سامنے آتی رہی ہے کہ زہران ممدانی کو اپنے حریفوں کے اوپر خاصی جو ہے وہ سبقت حاصل ہے۔ ابھی تک کے جو سرویز ہیں ان کے مطابق اس کی بہت سی ریزن ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو کیمپین ہے وہ شاندار طریقے سے چلائی، اور پھر جو کیمپین میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا نیو یارک سٹی کا کرایوں سے متعلق، اس سے متعلق بھی انہوں نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا۔ امریکہ کی ورجینیا اور نیو جرسی ریاستوں میں گورنر کے اہم انتخابات بھی آج ہو رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ورجینیا میں گورنر کی نشست پر کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل سپینبرجر کا مقابلہ ونسم ارل سیزر سے ہے۔ ورجینیا میں پہلی بار کسی خاتون کے گورنر بننے کا امکان روشن دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ورجینیا میں نائب گورنر کی امیدوار پاکستانی نیاد غزالہ ہاشمی کی کامیابی کے واضح امکانات ہیں۔ غزالہ ہاشمی بھارتیوں اور پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ غزالہ ہاشمی کی جیت مسلم خواتین کے لیے نئی تاریخ رقم
کرے گی۔ غزالہ ہاشمی ورجینیا کی پہلی مسلم اور جنوبی ایشیائی سینیٹر رہ چکی ہیں۔ نیو جرسی میں مائیکی شیرر اور جیک چیٹرلی کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم حکومت لا رہی ہے اور اسے لائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، آئین و قانون کے مطابق پیش کریں گے۔ یہ آئینی ترمیم رولز کے مطابق متعلقہ قائمہ کمیٹیوں میں جائے گی۔ جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئے گی، اور میں کہوں کہ نہیں آئے گی یا دیکھ رہے ہیں یہ آنے والی ہے، اور کوشش کریں گے الحمدللہ کہ جو اصول کے مطابق، جو آئین اور قانون کے مطابق یہاں بالکل وہ کو پیش کریں گے۔ آپ کو پورا حق ہوگا، آپ اس کے اوپر اپنی تقاریر بھی کریں گے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں گے۔ اب وہ کمیٹی میں اگر فیصلہ ہوا، جو چیئر کر رہے ہوں گے کمیٹی میں بھی جائے گی، یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے۔ یہ نہیں ہوگا، میں اشور کرتا ہوں آنریبل علی ظفر صاحب کو۔ اور ابھی ہم نے اپنے جو لارجسٹ الائے ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے یہ ہم اپنے دوسرے الائز کو بھی obviously ابھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے۔ تو میں حکومت کو یہ ضرور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بجائے نیشنل اسمبلی میں لانے سے پہلے اس دفعہ سینٹ میں لے آئیں، تاکہ ہم اس کو ذرا زیادہ جلدی سے دیکھ دکھ لیں، اور جو ویلیو ایڈیشن ہونی ہے، جو کچھ ہونا یہاں سے ہو جائے پہلے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بتایا جائے 27ویں ترمیم میں کیا لایا جا رہا ہے، قومی ایشو ہے، اس پر ہمیں بتایا جائے، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم کی ٹرافی ملی تھی، امید کروں گا کہ 27ویں ترمیم کی پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اب صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اس ڈرامے میں شریک ہے۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما اسد کیسر کی پریس کانفرنس، بولے ہم ہر صورت جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے عوام کے پاس جائیں گے۔ 27ویں آئین ترمیم کا جو پنڈورا باکس جو ہے نا کھولا گیا ہے، اور جو بلاول کا ٹویٹ آیا ہے، اور رات کو تو ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے۔ اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ترکیہ میں بات چیت ہو رہی ہے، ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کاوشیں کی، افغانستان سے بارہا کہا اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے، بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا، ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ 35-40 سال کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ ون آف نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں پھر وہ جو ریورس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹوٹل فری کر دیا مینٹلی، ہم نے بارڈر کھول دیے، جو لوگ بھاگے ہوئے تھے ضرب عضب رد الفساد کے بعد ان کو آنے دیا ہزاروں کی تعداد میں، ہارڈن کرمنلز کو چھوڑ دیا، اور وہ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جب ان کے طیارے گرے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے پینک میں آ کے اگلے دن انہوں نے جو پریس ریلیز کی، کہا کہ جی پاکستان نے اگلی رات یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو 15 ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیا۔ ہم نے F-16 کی اتھارٹیز کو رابطہ کیا کہ بھئی آپ کا تو کسی بھی ملک میں F-16 ہینگر سے نکل رہا ہے تو آپ کو وہاں پتہ ہوتا ہے، اپنے ہیڈ کوارٹرز میں یہ نکل رہا ہے، تو بتاؤ دنیا کو کہ بھارت میں ہم نے کتنے اڑائے ہیں اور کتنے گرے ہیں۔ انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد پبلک سٹیٹمنٹ ایشو کی آفیشیل کہ نہ پاکستان سے کوئی F-16 انڈیا کے اوپر اڑا ہے نہ گرا ہے۔ ایئر بیٹل میں تو اللہ نے دی ہے کامیابی، یہ اب سرفس زمین سروس ٹو سروس بھی ہمیں ان کو جواب دینا پڑے گا، ورنہ یہ 80 ڈرون جو ہیں یہ کل اندر شاید 50 آ جائیں۔ تو وہ آپریشن صبح 4 بجے شروع ہوا اور قریباً 7:45 بجے ختم ہوا۔ ہمیں معاشی طور کے اوپر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو محنت کرنی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے۔